الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نومیر میں ہم نے 4 فصلیں پڑھ لی ہیں، آج انشاءاللہ 5ویں فصل پڑھیں گے، اور 5ویں فصل میں 3 چیزیں ہیں: اسم کی علامتیں، فعل کی علامتیں اور حرف کی علامتیں۔ یہ 5ویں فصل میں یہ ہے۔ نومیر میں جو 5ویں فصل آج ہم نے پڑھنی ہے، اس میں چیزیں کتنی ہیں؟ کل اسم کی علامات، فعل کی علامات، لیکن آج صرف میں آپ کو اسم کی علامات پڑھاؤں گا، کل فعل اور حرف دونوں کی جی انشاءاللہ۔ اسم کی علامات پہلے ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ علامات کیا کیا ہیں۔ متن میں جیسے بیان ہے، اسم کی پہلی علامت یہ ہے کہ کلمہ کے شروع میں، ٹھیک ہے، میں چلو کلمہ نہیں کہہ رہا، اسم کہہ رہا ہوں۔ اسم کی پہلی علامت یہ ہے کہ اسم کے شروع میں الف لام ہو، یہ پہلی علامت۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اسم کے شروع میں حرف جار ہو۔ تیسری علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں تنوین ہو۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ مسند الیہ ہو۔ 5ویں علامت یہ ہے کہ مضاف ہو۔ 6ٹھی علامت یہ ہے مصغر ہو۔ 7ویں علامت یہ ہے منصوب ہو، سین کے ساتھ، منصوب، سین سواد نہیں، نسبت سے۔ 8ویں علامت یہ ہے کہ تثنیہ ہو۔ 9ویں علامت یہ ہے کہ جمع ہو۔ 10ویں علامت یہ ہے کہ موصوف ہو۔ 11ویں علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں تائے متحرکہ ملی ہوئی ہو۔ یہ 11 علامتیں، یہ اوپر ترجمہ ہم نے ایسی کرنا ہے جو ہم نے پڑھا زبانی، اوپر جب ترجمہ کریں گے یہی کریں گے۔ پھر دوہرا دیتا ہوں نا، اسم کی پہلی علامت یہ ہے کہ شروع میں الف لام، دوسری علامت یہ ہے کہ شروع میں حرف جر، تیسری علامت یہ ہے کہ آخر میں تنوین، چوتھی علامت یہ ہے مسند الیہ، 5ویں علامت ہے مضاف، 6ٹھی علامت ہے مصغر، 7ویں علامت ہے منصوب، 8ویں علامت ہے تثنیہ ہونا، 9ویں جمع، اور 10ویں موصوف، اور 11ویں علامت ہے آخر میں تائے متحرکہ ملی ہوئی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ علامت اور خاصہ ایک ہی ہے۔ کیا کہا جی؟ جی ہم نے متن پڑھ لیا، اب کچھ شرح پڑھیں گے ہم۔ علامت اور خاصہ ایک ہی ہے، کیونکہ داتنا والا کہتا ہے، علامتیں پڑھانے کے بعد آگے کہتا ہے فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ، یہ سارے اسم کے خاصے ہیں۔ تو اس کا یہ انداز اس بات کی دلیل ہے کہ علامت اور خاصہ ایک ہے۔ خاصہ کی تعریف پڑھنے لگا ہوں، کس کی؟ خاصہ کی۔ توجہ، شے کا خاصہ وہ ہے جو شے سے خارج ہو۔ نواں انداز ہے یہ، ہاں جی نواں انداز ہے۔ ہم پہلے تو یہ پڑھتے شے کا خاصہ وہ جو شے میں پائے جائے غیر میں نہ پائے جائے، یہ لفظ کا اضافہ ہے۔ شے کا خاصہ وہ ہے جو شے سے خارج ہو اور اس کے ساتھ پایا جائے، اس کے غیر میں نہ پایا جائے۔ اب میں یہ جو ہم نے خاصے علامتیں پڑھی ہیں، یہ سارے اسم سے خارج ہے۔ اسم تو ان کے بغیر بھی ہے، نہیں سمجھ آئی؟ نہیں لگی نہیں۔
الحمد ہے نا, تو الف لام جدا کر دو, حمد تو پھر بھی اسم ہے, حمد اسم ہے, کیوں اسم کی تعریف سچی آ رہی ہے, اکیلا لفظ ایک ہی معنی اور دلالت بھی اکیلا ہی کر رہا ہے معنی پر, اور وہ معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک ساتھ ملا ہوا نہیں لگی نہیں کے علاوہ بھی اسم ہی ہے یار, گل نہیں سمجھ آئی. تو مسند الیہ ہونا بھی خارج ہے, اسم تو پہلے زید اسم ہے, مسند الیہ تو بعد میں بنے گا جب ترکیب میں آئے گا. یہ جتنے خاصے ہیں یہ سارے خارج ہے. خاصہ داہے کا انسان کا آپ کہتے ہو خاصہ ہے, کاتب کہتے ہو انسان کا خاصہ ہے, تو اب انسان کی حقیقت اور ہے. تو خاصہ وہ ہے جو شے سے خارج ہو, جو شے سے ہاں شے سے خارج ہو لیکن شے کے ساتھ پایا جائے, اس کے غیر میں نہیں. اب یہ جتنے 11 خاصے ہیں سارے اسم سے خارج ہے. وہ آخری جو ہے تا, وہ تا کے بغیر بھی تو اسم ہی ہے. داربتن ہے نا, تا کو ہٹاؤ دارب اسم نہیں ہے, دارب اسم ہے. تو شے کا خاصہ وہ ہوتا ہے جو شے سے ہاں شے میں پایا جائے. تو یہ جتنے خاصے ہیں یہ سارے اسم سے خارج ہے, اور اسم میں پائے جاتے, فعل اور حرف میں نہیں پائے جاتے. خاصہ کی پوری تعریف ہٹ ہو گئی. یا میں خاصہ کی 2 تقسیمیں پڑھنے لگا ہوں. تقسیمیں خاصہ کی ایک تقسیم آپ نے پڑھی ہوئی ہے, مشہور ہے, خاصہ شاملہ خاصہ غیر, یہ مشہور ہے, آپ کو آتی ہے, لیکن پڑھ دیتے ہم. ایک اور تقسیم پڑھو گا, اس کا میں نے ابھی نام ہی نہیں لیا. کیوں؟ آپ کو شوق دلانے کے لیے, اور جو شوق یہ تو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں. بہرحال وہ بھی میں نے نام ہی نہیں لیا. اتنا کہا ہے خاصہ کی 2 تقسیمیں. جو تو کہہ رہے وہ نہیں ہے. بہرحال وہ پھر کہے میرے والد صاحب کہیں گے. بہرحال دیکھ, خاصہ کی 2 تقسیمیں, اب نہ بولتے تو اچھا تھا نا. خاصہ کی 2 تقسیمیں. پہلی تقسیم کا میں نے نام لیا ہے, اس پہلی تقسیم کے لحاظ سے 2 قسمیں, خاصہ شاملہ. یہ مشہور ہے. خاصہ شاملہ وہ خاصہ ہے کہ جس کا خاصہ ہے اس کے تمام افراد میں پایا جائے. ہم نے آسان کیا یار, ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے آسان لفظ بولے, عربی میں نہیں بولے. سمجھ آئیے, یہ ہے خاصہ اور اس کا خاصہ ہے. یہ اگر اس کے جس کا یہ خاصہ ہے اس کے تمام افراد میں پایا جائے تو اس کا نام ہے شاملہ اور شامل. اور عام ہے, شامل ہے, عام ہے, اس کے تمام افراد میں پایا جا رہا ہے. آئی سمجھ؟ اس کی آپ مثال دیتے ہوتے ہیں کاتب بالقوہ. کیا دیتے ہیں یار, آپ یہ مثال دیتے ہیں, گل سمجھ آئیے. کاتب بالقوہ انسان کے تمام افراد میں پایا جائے, ایسے ہی ہے. اس کی مثال داہک بھی آئے گی, کوئی نہیں سمجھ آئی؟ ہاں جی, اب اس وقت آپ تو میں کوئی بھی نہیں ہنس رہا. گل سمجھ آئیے. غیر شاملہ وہ خاصہ ہے, یہ خاصہ ہے اور ہم نے اس کو غیر شاملہ بنانا. یہ وہ ہے جس کا یہ خاصہ ہے. اگر یہ اس کے جس کا خاصہ ہے, اگر یہ خاصہ جس کا ہے اس کے تمام میں نہ پایا جائے تو غیر شاملہ. یاد ہو گیا؟ یہ جتنے خاصے ہیں سارے غیر شاملہ ہیں. یہ سارے خاصے ان میں کوئی بھی شاملہ نہیں ہے. توجہ, الف لام لے لو, یہ خاصہ ہے کس کا؟ اسم کا. کیا جتنے اسم کے افراد ہیں سب کے شروع میں الف لام ہوتا ہے تو یہ غیر شامل ہے. حرف جر لے لو, کیا جتنے اسم کے افراد ہیں سب کے شروع میں حرف جر ہوتا ہے؟ تنوین آخر میں لے لو, مسلح ہونا, مصغر ہونا, منصوب ہونا, تثنیہ ہونا, جمع ہونا, موصوف ہونا, آخر میں یہ اسم کے تمام افراد میں کوئی بھی نہیں پایا جاتا. یہ سارے کیا ہوئے؟ یہ اگلی گل توجہ کری,
اسم کا خاصہ شاملہ ہے بھی کوئی نہیں. جی اس کا خاصا شاملہ نہیں تو یہ لفظ غور ہی نہیں کیتا. اسم کا خاصہ شاملہ ہے ہی کوئی نہیں. جیڑے ہیں سارے غیر شاملہ شاملہ ہے ہی کوئی نہیں. گل سمجھ آئی کیا یار؟ ہی اپنے کو نہیں بولن دے. سید صاحب رحمت اللہ علیہ دی کتاب چ پڑھ کے بولے نے. نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ دے استاد نے نا سید غلام جیلانی میٹھی رحمت اللہ علیہ. یہ وہی نا ہے نا؟ بول چھوڑو یار. تے نورانی صاحب دے والد صاحب دا نام کی ہے عبد العلیم صاحب میٹھی رحمت اللہ علیہ. والا سرکار رحمت اللہ علیہ دے خلیفہ نے. گل نہیں سمجھ آئی؟ او یہی نورانی دے دیوانے یار. ائی سب پڑھنے ہیں لیکن نورانی دے دیوانے ہیں. گل نہیں سمجھ آئی؟ اچھا جی گل سمجھ آئی ہے جی. گری گلاں یاد ہوئی ہیں. اب میں تقسیم پہلی پڑھ دیتی جی. خاصہ شاملہ غیر شاملہ انہاں دی تعریفاں پڑھن تو بعد اسم دے جڑے خاصے نے انہاں اوتے فٹ بھی کیتی کہ اے کیڑا خاصہ ہے غیر شاملہ. پھر ایک گل کہ کہی کہ اے ساری غیر شاملہ نے تے اسم دا خاصہ شاملہ ہے ہی کوئی نہیں. جڑے ہیں نے ساری غیر شاملہ نے. دوجی تقسیم پڑھن لگا ہوں خاصہ دی. اور دوجی تقسیم ایویں ہی ہے جویں کسر دیاں دو قسماں نے ابتدائی حقیقی اور اضافی. تے خاصہ دی دوجی تقسیم ہے خاصہ حقیقی خاصہ اضافی. یار تو سمجھ نہیں. ہاں خاصہ دی قسماں نے دو. تو کہے کتنے لکھیاں نے؟ سید صاحب دی کتاب دے وچوں کڈیاں نہیں میں وچوں کڈیاں نے. سراہتن نہیں لکھا ہوا ہم نے نکالی ہیں. اور اس میں اب جواب آئے گا سوال کا. توجہ. جو کاتب ہے نا کاتب یہ انسان کا خاصہ اضافی ہے حقیقی نہیں ہے. توجہ میرے کرنا. جو آپ نے خاصہ کی تعریف پڑھی کہ خاصہ وہ ہے جس کا خاصہ اس میں پایا جائے غیر میں نہ ایک خاصہ تعریف پڑھی. یہ خاصہ حقیقی ہے. پھر پڑھ رہا ہوں. خاصہ وہ ہے کہ جس کا خاصہ اس کے غیر میں اگر اس کے غیر کسی میں نہ پایا جائے پھر حقیقی ہے. اس کے غیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے خاتم النبیین. نبی پاک کا خاصہ ہے. نبی پاک کے علاوہ کسی میں نہیں پایا جاتا. یار غلط ہے کہ بولنا ہے صحیح بولنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پوچھنا بھی نہیں چاہیے منو. اہی نال بول لے اے پوچھنا ہی نہیں چاہیے. اہی نال کلمہ شریف پڑھ لے تھوڑے سامنے ہی بولے تے نال پڑھ لے. اے سوال بھی سانو نہیں کرنا چاہیے. یہ نبی پاک دا خاصہ حقیقی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی میں نہیں پایا جاتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہ خاصہ حقیقی ہو گیا. ہو گیا جی. خاصہ اضافی وہ ہے کہ جس کا خاصہ ہے اس کے غیر بعد میں نہ پایا جائے بعد میں پایا جائے. نہیں لگی کہ جو خاصہ ہم نے بنایا کہ یہ اس کا خاصہ ہے یہ مطلب ہے یہ پایا جائے یہ غیر غیر کیڑے کچھ تو خاصہ پھر بنا بعد کے لحاظ سے اور جن میں نہیں پایا جا رہا جیسے کاتب. کیا سمجھ آئیے؟ کیا کاتب انسان کا خاصہ اضافی ہے کہ انسان کا غیر فرشتے بھی ہیں انسان کا غیر دوسری چیزیں بھی ہیں. فرشتے کاتب ہیں. ان رسولنا یکتبون ما تمکرون. اللہ فرماتا ہے ہمارے فرشتے لکھتے ہیں. یہ خاصہ کون سا ہوا؟ اضافی. تمہاں ساری گل نو تو غور ہی نہیں کیتا. یار گل نہیں سمجھ آئی. اے خاصہ اضافی جے. کاتب جڑا ہے نا کاتب لکھنا اے انسان کا خاصہ ایک کا خاصہ حقیقی نہیں ہے. خاصہ حقیقی انہوں آنے نا جدا خاصہ اس میں پا جائے او دے غیر کسے جی نہ پایا جائے. او دے غیر
تے کاتب تے فرشتوں میں بھی پایا جاتا ہے. یہ قرآن منکر ہونا چاہیے قرآن دے یار معاذ اللہ. وہ گل سمجھ آئی جی. یعنی یہ کہہ کہ جی غیر میں پایا ہی نہیں جاتا فرشتے کاتب ہے. نہیں نہیں گل یار ایویں نہیں ہے جی. جی نہیں نہیں میں نے ہم نے پڑھ دیا ہے, ہم نے جواب دے دیا ہے جی. اور گل سمجھ آئیے, ہم نے خاصہ کی 2 تقسیمیں بنائی ہیں اور 2 تقسیموں میں ہر ایک تقسیم کے نیچے 2 قسمیں ہیں. خاصہ کی جو پہلی تقسیم ہے وہ تھلے 2 قسمیں ہیں, شاملہ غیر, ہم نے فٹ کی ہیں. نہیں سمجھ آئی. اور غیر خاصہ کی پھر دوسری تقسیم خاصہ حقیقی اور اضافی, وہ بھی ہم نے فٹ کی ہے. یار سمجھ نہیں آئی یار, بول چھوڑو. ہن ایج اس کی ذات کے لحاظ سے خاصہ کی 2 قسمیں ہیں. سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی سمجھ؟ ہاں یوں کہہ سکتے ہو افراد کو شامل ہونے کے لحاظ سے کہ جس کا وہ خاص ہے اس کے افراد کو شامل ہونے کے لحاظ سے. یار 2 قسمیں تقسیمیں پڑھی, ہر تقسیم کے نیچے 2 قسمیں پڑھی. یاد ہو گیا ہے یار, بول دے کیوں نہیں تجھے؟ ہاں جی ویسے بعد میں کیا کرے, آج کر لیں آپ. سوال یہ ہے کہ جو تعریف ہوتی ہے وہ کسی شے کی وضاحت یا پہچان کے لیے ہوتی ہے. ہاں جی. تو اسم کی جب تعریف گزر چکی ہے اور اس کی تعریف ہے, پھر علامات جو ہوتی ہیں وہ بھی پہچان کے لیے ہوتی ہیں, یہ کیوں آئی ہیں؟ اور وضاحت ہو جائے. جی 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 ابتدائی طالب علم جو ہیں جی, سوال یہ ہے کہ تعریف وضاحت کے لیے ہوتی ہے اور علامتیں بھی وضاحت پہچان. تو سوال ہے پہلے تعریف کر دی, اب علامتیں کیوں؟ میں نے کہا مزید وضاحت ہو جائے کیونکہ پڑھنے والا ہے ابتدائی طالب علم. نہیں لگی نہیں, یہ میں نے جواب اپنی طرف سے دیا ہے. میں آپ کہیں جی ہم نے تو اور پڑھا ہوا ہے, میں نے جواب اپنی طرف سے دیا ہے. مزید وضاحت کیونکہ پڑھنے والا بچہ ہے, ان خالی تری تو سمجھ ہی نہیں ہونا اسم کون ہے. نہیں لگی نہیں تو آپ بڑے ہو, آپ تریف پڑھو گے تو سمجھ آ گیا ہے, لیکن بچے کو اسم سے کیا سمجھ آیا؟ ان علامتیں پڑھو گے پتہ لگا یار نشانی ہوتی. نہیں لگی یار بھائی, بچے نو کیا پتہ لگ رہا ہے اسم کیڑا ہے فیل کیڑا ہے حرف کیڑا ہے. ہاں فیل انہوں پتہ لگ جائے گا ماضی مضارع کو گردانہ جی پڑھتا ہے, تو اسم نے انہوں کیوں پتہ لگے گا اسم ہے کیا نہیں اسم. نہیں سمجھ نہیں لگی. میں اپنی بات کر دوں, نمیر مجھے ساری یاد تھی. چلو پھر ایک اور بات کر دیتا ہوں. ایک طالب علم نے کسی طالب علم کو کہا تھا شاہ جی کیا پڑھنے آئے ہو؟ شاہ جی نے کہا صرف پڑھنے آیا ہوں. تو کہنے والے نے شاہ جی سے کہا شاہ جی نمیر یاد رکھو. میں گل سن لی, مجھے کہنے والے نے کہا نہیں, میں پاس کھڑا تھا, میں نے بات سن لی اور میں نے یہاں بٹھا لی کہ یار انہیں گل کی تھی, کوئی لگتا کوئی نمیر کتاب ہے تینوں یاد کرنا ہے. میں بھی صرف پڑھنے آیا تھا. نہ کہنے والے نے یاد کی, نہ جس کو کہا اس نے یاد کی, سننے والے نے یاد کر لی. کبھی ایسا ہوتا ہے جی, کہنے والے کو یاد نہیں, جس کو کہا گیا. میں پاس کھڑا تھا, مجھے وہ جگہ بھی یاد ہے جس جگہ یہ واقعہ ہوا تھا. جی وہ جگہ بھی مجھے یاد ہے جس جگہ پر یہ بات ہوئی تھی. میں نام نہیں لے رہا, مجھے نام آتا ہے اس کا. جس کو کہا وہ شاہ جی واہ کینٹ کے ہیں. اگر کوئی میرا یار سن رہا ہوگا, میرا اپنا کلاس فیلو, انہوں پتہ نہیں لگا واہ کینٹ دے کیڑے شاہ جی ہیں, ساڑھے ایک شاہ جی ہیں. گل سمجھ آئیے. کہنے والے کا نام نہیں لے رہا, وہ مشہور و معروف بندہ تھا, اس کا ہم نام نہیں لے رہے. اس نے کہا تھا. اب ہوا کیا, ہم ویسے نومیر ساری یاد تھی کیونکہ ہر بندہ کہتا ہے میں نومیر ساری یاد, لیکن جب 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہے رمضان شریف میں تو بھول جاتی ہے, لیکن مجھے وہ گل یاد تھی ہوتی کہ نومیر یاد رکھنا. تو ہم نے وہ پڑھی اوپر, یعنی استال لکھواتے تھے ہم نے لکھی ہوئی. میں گھر سے جب آنے لگا نا تو مجھے بات یاد تھی یار نومیر یاد رکھنا. میں نے نومیر یاد کی. میرا بڑا بھائی تھا, وہ سکول ہوا تھا, تو میں نے کہا یار میرے کو نومیر سن, تو میں اس کو سنا کے آیا تھا. حالانکہ وہ مدرسے نہیں سکول پڑھتا تھا. میں انہوں نے کہا میرے کو نومیر سن, تو کتاب انہوں پڑھا لی لکھی سی نومیر کاپی, تو انہوں میں سنا کے پھر مدرسے آیا. تو مدرسے میں رات کو پہنچا تھا, سویرے کلاس میں رات کو آیا تھا مدرسے, سویرے کلاس میں بیٹھا تو استادوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ الحمد اسم میں فیل ہے. مجھے یہ پتہ نہیں چلا اسم فیل ہے. جی نومیر ساری یاد ہے. استادوں نے پوچھا تھا الحمد اسم ہے فیل ہے حرف ہے, تو مجھے اتنا نہیں پتا چلا یہ اسم ہے فیل حرف ہے. تو استادوں نے آگے سے جھڑکی دے دی, بڑا پھڑنے کا بنا ہوا تھا, اس سال تیرا پتہ چلے گا. آگے سے استادوں نے نہیں سمجھ آئی.
ثانیہ کا جو پہلا دن تھا میرا ثانیہ کا، تنویر ساری یاد ہے، پتہ ہی نہیں الحمد اسم میں فعل حرف ہے یار، گل نہیں سمجھ آئی؟ یہ مزید وضاحت ہو گئی ہے یار۔ اچھا جی، خاصہ کی دو تقسیمیں ہم نے پڑھ لی، دونوں تقسیموں کے نیچے دو دو قسمیں ہم نے ماشاءاللہ فٹ کی ہیں بھائی جان، یار گل سمجھ آئی ہے؟ اگلی گل کرا دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ خاصہ کی پہلی تقسیم کے نیچے دو قسمیں، شاملہ غیر۔ شاملہ کی ہم نے تعریف پڑھی، جس کا وہ خاصہ ہے اس کے تمام میں، غیر شاملہ وہ ہے جس کا وہ خاص ہے اس کے تمام میں نہ پایا جائے، اور اسم کے یہ جتنے خاصے ہیں سارے غیر شاملہ ہے ہی کوئی نہیں۔ یاد ہو گیا؟ اگلی گل توجہ نہ سننا، گل سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں سمجھ آ گئی؟ اور بولو تو صحیح، اور یاد ہو گیا، اور بولو، اور سمجھ آ گئی جی۔ اب ہم نے اگر یہ دیکھیں کہ یہ خاصے یہ والے حقیقیہ ہیں کہ اضافیہ ہیں، کیا جواب دو گے؟ میں اپنی طرف سوال کیتا ہے، حقیقیہ ہیں کہ اضافیہ ہے؟ یہ جواب میں اپنی طرف دوں گا، سوال میں نے اپنی طرف سے کیا ہے۔ حقیقیہ یہ تب بنے جب اسم میں پائے جائیں، غیر میں بالکل نہ پائے جائیں۔ کیا ایسا ہے؟ کچھ غیر میں پائے جاتے ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ وہ تنوین دی 5 قسم ہے نا، انہوں جو کہ تنوین ترنم بھی ہے، سمجھ نہیں لگی ہے؟ الف لام فعل کے شروع میں بھی آ جاتا ہے، پتہ نہیں حقیقی کیا ہے، فعل کے شروع میں الف لام، ابھی پڑھانے لگا ہوں، زائدہ آ جاتا ہے لیکن بہت تھوڑا، مثال نہیں استادوں نے لکھی لیکن لکھے لفظ لکھے کہ فعل کے شروع میں بھی الف لام زائدہ نادر طور پر آ جاتا ہے، کوئی نہیں لگی سمجھ؟ لہذا انہاں وچوں کچھ حقیقی ہیں، مطلب مسند الہ حقیقی خاصا ہے، فعل کبھی مسند الہ نہیں ہو سکتا، حرف کبھی مسند الہ نہیں ہو سکتا، لہذا کیا ہوا؟ حقیقی ہوا۔ یار گل سمجھ نہیں آئی؟ تو کچھ ان میں ہے حقیقی اور کچھ اضافی ہے، یار گل نہیں سمجھ آئی؟ بول دے چھاڑ جا، یاد ہو گیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب آگے پڑھنے لگے ہیں جی۔ اب پہلا خاصہ تھا الف لام، پہلا خاصہ کیا ہے؟ الف لام کے بارے میں پڑھنے لگے۔ الف لام کی ہیں 2 قسمیں شروع میں، ایک الف لام زائدہ اور ایک غیر زائدہ۔ زائدہ جو ہوتا ہے نا، زائدہ محض لفظ کی خوبصورتی کے لیے لایا جاتا ہے، جیسے الفتح، الکسر، الضم، یہ الف لام جو ہے یہ زائدہ ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں یہاں فتح کو خاص نہیں کرنا، فتح پہلے ہی خاص ہے، یہ محض زائدہ ہے لفظ کی خوبصورتی کے لیے۔ یہاں استاد شرف صاحب نے لکھا یہ کبھی، یہ زائدہ نادر طور پر فعل پر بھی آ جاتا ہے، یہ والا زائدہ۔ مثال استادوں نے نہیں لکھی، ادھر لکھا نہیں ہے، استادوں نے مثال نہیں لکھی، اور میں نے کتاب ڈھونڈی نہیں، مل جانا تھا کہیں سے، لیکن استاد کیا ہے؟ استاد جی داری فعل نہیں ہے، کوئی نہیں سمجھ لگی؟ فعل کے شروع میں الف لام زائدہ آ جاتا ہے نادر طور پر، سمجھ آئی؟ کیا مثال؟ جی مثال دیں جلدی جلدی۔ ومن حجره بالصيحة يتكسر، ہاں کیا ہے پھر پڑھے؟ ومن حجره بالصيحة يتكسر، او جڑا فعل ہے آخری عالیہ تکس، اس پہ الف لام آیا ہوا، یہ مجموعہ نومیر جو ہے نا فارسی، یعنی جہاں استاد شرف صاحب کا حاشیہ نہیں ہے، جی استاد جی، مجموعہ نومیر جو ہے نا اس کے حاشیے میں مثال لکھی ہوئی ہے، ال یا تکسو مضارع کا سیگا، تو اس کے شروع میں کیا ہوا؟ الف لام۔ یار بولو تو صحیح یار، اپنی طرف سے نہیں نا بنانی، جو آئی ہو وہ بنانی چاہیے نا، اپنی طرف سے تو ویسے بناؤ ال یضربو، اپنی طرف سے نہیں نا بنانی نا، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ نادر طور پہ آتا ہے تو جو جہاں کوئی مثال ہے تو وہ مثال لکھی ہوئی ہے، ال یا اچھا جی میرا دیکھو، الف لام زائدہ پڑھا ہم نے، الف لام زائدہ محض لفظ کی خوبصورتی کے لیے، جیسے الفتح، الکس، الضم، اور یہ جو الف لام زائدہ ہے نادر طور پر فعل پر بھی آ جاتا ہے۔ غیر زائدہ کی ہیں 2 قسمیں، جب میں وہ پڑھ رہا ہوں جو استاد شرف صاحب نے لکھا ہے، ایک اسمی اور ایک حرفی، ایک اسمی اور ایک حرفی۔ کس کی؟ غیر زائدہ۔
اسمی الف لام غیر زائدہ وہ ہے جو اسم فاعل اور اسم مفعول حدوثی پر آتا ہے. اسم فاعل حدوثی انہوں آندے نے کہ جڑا اس کام پہ دلا کرے جڑا کام پہلے نہیں تھا پھر ہوا. لیکن لفظ بولے نے وہ اسم فاعل جڑا حدوثی، کیونکہ ہر اسم فاعل حدوثی نہیں نا. اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اسم فاعل کا سیکھا الخالق الباری المصور، ان تینوں میں سے کوئی بھی اسم فاعل حدوثی نہیں ہے. بھائی حدوثی وہ ہوتا ہے کہ جس اندر وہ فعل پہ دلالت ہو، اسم فاعل اس فعل پہ دلالت کرے جڑا فعل پہلے نہیں تھا پھر ہوا. تو اللہ تعالیٰ خالق ازل سے ہے، اللہ تعالیٰ بارئ ازل سے ہے، اللہ تعالیٰ مصور ازل سے ہے. یہ اسم فاعل حدوثی نہیں ہے. تو جو اسم فاعل حدوثی ہو، جو اسم فاعل حدوثی ہو، اسم مفعول حدوثی ہو، اس پہ آنے والا الف لام اسمی ہے، اللہ ذی کے معنی میں ہے. اللہ ذی کے معنی میں، کس کے معنی میں؟ تو یہ ہے اسمی. یاد ہوا ہے؟ تو حدوثی میں ترین پڑھائی ہے. ہاں کیوں نہیں ہوتا؟ تو دوجا سوال کر کہ استاد جی یہ دوجا بھی سوال مطلب حدوثی کے علاوہ ہوتا ہے؟ آندھا حدوثی ہوتا ہے، اس میں مضروب حدوثی ہے، اور کیا ہے بھائی؟ اکثر اس میں جنہیں گردانہ پڑھتے سارے حدوثی ہو گئی ہے. لے اے سوال کرنا چاہیے تھا نا، انہیں سوال دوجا کر دیتا ہے. اور یار جی میں کل دن اچھا گل سن، پھر ثبوتی ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا؟ معبود کیا لفظ کہا؟ یار وہ ثبوتی نہ کہ اصل مطلب حدوثی تو غیر ہے. تو معبود اللہ کی ذات معبود ہے، تو اصل سے زمانہ تیرا کوئی بھی نہیں سی. دوجے لفظ حدوث دے آسان تعریف ہے جہاں تعلق زمانے نال ہوئے. تو اللہ کی ذات معبود کب سے ہے؟ کوئی نہیں لگی سمجھ؟ نہیں لگی نہیں. اور جب سے اللہ نے نور محمدی کو پیدا کیا یار، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب اللہ نے پیدا کیا تو کتنے 100 سال تسبیح کرتا رہا نور. لے حدیث نور میں یار. تو نہیں میں نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں ویسے مثال دے رہا ہوں. اس وقت زمانہ نہیں تھا جب اللہ نے نبی پاک کے نور کو پیدا کیا. اور حدوثی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس کام کا تعلق کسی زمانے کے ساتھ، تو اس وقت زمانہ نہیں تھا، زمین و آسمان ابھی بنے نہیں تھے یار. جب اللہ نے نبی پاک کے نور کو بنایا اس وقت ابھی زمین و آسمان نہیں تھے. زمانہ تیرا چلتا ہے آسمان یہ سورج چاند سے. کوئی نہیں لگی سمجھ؟ انگریز والے آندے نے کرو تے دوجے آندے نے کرو. اسی اسلامی ماحول والے ہیں مولوی. ساڈا نواں سال شروع ہوتا محرم تو، انہاں دا نواں پتہ نہیں سویرے شروع ہو رہا ہے پرسوں شروع ہو رہا ہے. یہ قصور ساڈا بھی ہے، اساں طریق اسلامی کیوں چھڈی؟ ہن نویں گل ہے تو رہن دے باج صحیح سمجھ آئی. عابد نبی پاک کا نور یہ بندہ کی ہے پہلا کیا ہے؟ تو میں نے کہا تھا آپ کو بھائی، میں نے کہا تھا جب سے زمانہ بنا تو معبود ہو گئے. یار میں نے پہلے کہا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی. ایک اور کہہ دوں، اللہ کی ذات معرف بھی ہے. کیا ہے؟ کی لفظ بولے میں؟ معرف. معرف جس کی تعریف کی جائے، اللہ کی ذات معرف ہے. تو تجھے وہ تعریف کرنے والا ہونے گی. اللہ خود اپنی بھی تعریف کرتا ہے. تمہیں سمجھ نہیں لگی؟ نہیں لگی تو اللہ اپنی تعریف. چلو ہوں نوی گل ہے. الحمد میں الف لام جو ہے نا آدھے خارجی کا بھی بن سکتا ہے. خاص حمد، خاص کیڑی جل اللہ نے خود کی تھی اپنی. یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے یار، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے یار. سمجھ آئی ہے؟ الف لام پڑھا رہا ہوں. ایک ہوتا ہے زائدہ، ایک ہوتا ہے زائدہ محض لفظ کی خوبصورتی کے لیے. غیر زائدہ کی دو قسمیں ہیں، اسمی اور حرفی. اسمی الف لام وہ ہے جو ایسے اسم فاعل جو حدوثی ہوں، الخالق الباری المصور. یہ الف لام اسمی نہیں ہے کیونکہ جو اسم فاعل ہے وہ حدوثی نہیں. اب پڑھنے لگا ہوں الف لام غیر زائدہ کی دوسری قسم، اس کا نام ہے حرفی.
اب اس کے نیچے 4 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 4. وہ میں نے آپ کو سمجھانی ہے جی. کتنی قسمیں ہیں؟ 4. پہلی قسم کا نام ہے الف لام جنسی. یہ پھر کہہ رہا ہوں غیر زائدہ کی پہلی قسم. غیر زائدہ کی ہے 2 قسمیں, اسمی اور حرفی. حرفی کی ہے کہ 4, ان میں سے پہلی ہے جنسی. اس کی میں تریب پڑھانے لگا ہوں. الف لام غیر زائدہ حرفی جنسی. پتہ نہیں لگا؟ الف لام غیر جنسی, یہ پڑھانے لگا ہوں. وہ سارے نام لے لیے. وہ الف لام ہے جس کا اشارہ مدخول کی, جس پہ وہ داخل ہوا, اس کی حقیقت کی طرف ہو اور افراد کا اس میں بالکل لحاظ نہ ہو. جس پہ وہ الف لام آیا ہے اس کی حقیقت کی طرف اشارہ ہو, اس کے افراد کا, اس کو کہتے ہیں الف لام غیر زائدہ حرفی جنسی. یاد ہو گیا؟ مثال الرجل خیر من المرأة, یہ مانا بندہ ہونا عورت ہونے سے بہتر ہے. بندہ عورت سے بہتر ہے. یہ تھے کہ نہیں بندے سارے ساریاں عورتوں نہ کئی عورتیں بندے نالوں بہتر. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ یہ تھے بندہ عورت سے بہتر ہے. بندہ نمازاں پڑھا سکتا ہے, جماعت کرا, جمعہ پڑھا سکتا ہے, عید پڑھا سکتا ہے, قاضی بن سکتا ہے, حکمران بن سکتا ہے. بڈھی حکمران نہیں بن سکتی. سمجھ نہیں لگی؟ اور بڈھی حکمران نہیں بن سکتی. تے جس ملک دی حکمران بڈھی ہوئے تے تباہی ہونی, اور کی ہونا. سمجھ نہیں لگی ہے؟ مولوی صاحب تھلے بیٹھے نے, بڈھی اتنے بیٹھی. او واہ 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 واہ, سمجھ نہیں لگی. مولوی صاحب کتنے بیٹھے نے تے بڈھی کتنے بیٹھی ہو, تے جدو بڈھی تاں چالنا ہوتے تباہی ہے. اللہ نے آخر بڈھی تھلے ہونی چاہیے, بندہ اتنے ہونا چاہیے. کی مطلب الرجال قوامون, اے تھلے تو مراد ہے طاقتور بندہ ہے, شان والا بندہ ہے. تو بڈھیاں اتنے بٹھا رہے, بندے تھلے بٹھا رہے, اتنے تو تباہی ہونی. الرجل خیر من المرأة, الرجل بندہ عورت سے بہتر ہے. تو ہاں دے جدو بڈھی تاں چڑھ چڑھے آپ تھلے لگ گئے ہو, تو اتنے تو بڈھی نو بہتر بنا رہے. یار گل نہیں سمجھ آئی؟ اور پچھلے جڑی حکومت تھی نا, زرداری دور جڑا ہی, بینظیر تے آپ سے مر گئی, وہ تو مگر حکومت جدو آئی ہے نا, وہ پتہ نہیں کیڑی ڈین جی اتنے بٹھائی انہوں نے, قومی اسمبلی دی پتہ نہیں کی عنوان دے, سپیکر. وہ سپیکر ہاں, وہ فمیدہ مرزا کی بلا وہ بنی جناب, سارے تھلے بندے بیٹھے نے, تو بڈھی کلی اتنے نگران بڑی. وہ تھوڑی خیر ہو جائے, وہ تباہی ہونی, ہوتے کی ہونا ہے. اے موضوع دوسرا ہے, ادھر نہ جاؤ, ادھر آؤ. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ آہو, تو بندہ عورت سے بہتر ہے. تو یہ الف لام کیڑا ہے؟ جنسی. ایتھے افراد کا لحاظ بالکل نہیں. میں دوسری قسم پڑھ لگا, الف لام غیر زائدہ حرفی کی, اس کا نام ہے استغراقی. توجہ, اس کا اشارہ بھی حقیقت کی طرف ہوتا ہے. اس کا اشارہ بھی حقیقت کی طرف ہوتا ہے, لیکن اس لحاظ سے وہ حقیقت تمام افراد میں پائی جائے. اشارہ حقیقت والا ہے, لیکن اس لحاظ سے کہ وہ حقیقت ان الانسان لفی خسر, بے شک سارے انسان خسارے میں. جڑا جڑا انسان خسارے میں, اگے استثناء ہے الا الذین آمنوا, استثناء ہے, اللہ نے کاٹ دیتے نے جنہیں 4 صفتیں پائی جاتی ہیں, لیکن پہلے اللہ نے کہا سارے انسان خسارے, پھر اللہ نے کاٹ دیتے. یار سمجھ آئیے؟ ایتھے بھی اشارہ حقیقت والا, انسان خسارے میں ہے, جانور تو نہیں آکھیا. نہیں لگی نہیں سمجھ. گدھا, مجھ, گاں, بکری, مرغی, اے نہیں گل ہے کہ وہ خسارے میں ہے, انسان خسارے میں ہے. انسان کی جڑی حقیقت ہے, انسان ہونا یہ خسارے میں ہے, لیکن حقیقت والا اشارہ ہے اس لحاظ سے کہ وہ حقیقت تمام میں پائی جائے. یار گل سمجھ آئی ہے؟ تیسری قسم پڑھ لگا ہوں, الف لام حرفی غیر زائدہ حرفی کی تیسری قسم, وہ دا نام عہد خارجی. یہ بھی ادھی طریف وہی نال ملانی ہے, اس سے بھی اشارہ ماہیت کی طرف, ادھی طریف وہی رکھنی ہے. اسے اشارہ کدھر ہوگا؟ ماہیت کی طرف, لیکن اس لحاظ سے کہ وہ ماہیت ایک یا ایک سے زیادہ معین, ایک معین افراد کے ضمن میں پائی جائے. کون یار؟ حقیقت.
یار اشارہ ساریاں چارے قسمہ میں ماہیت والوں نہیں، اگر محض ماہیت والوں ہوئے، محض ماہیت افراد کا لحاظ ہی نہیں جنسی، اگر اشارہ ماہیت والا ہے لیکن اس لحاظ سے اور من حیثو کہ وہ ماہیت تمام افراد میں پائے تو استغراقی، اگر اشارہ ماہیت والا ہے لیکن اس لحاظ سے کہ وہ ماہیت ایک معین افراد میں پائی جائے، اچھا کیڑا معین؟ جس کا متکلم مخاطب دونوں کو علم ہو، وہ معین ایک کو یا زیادہ، جس کا علم یار گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ وہ دی مثال پڑھنے لگا ہوں، فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، فرعون الرسول پہ الف لام آیا ہے، یہ الف لام ایتھے عہد خارجی کا ہے، ایتھے متکلم اللہ کی ذات ہے، مخاطب نبی پاک کی ذات ہے، قرآن نبی پاک پہ اترا ہے نا، تو مخاطب نبی پاک ہیں، متکلم اللہ ہے، تو فرعون الرسول الف لام آیا اور محض ماہیت والا نہیں ہے، ماہیت دا فرعون تے نقصان مطلب ہے نافرمانی نہیں کر سکتا، ماہیت ہی نافرمانی، ماہیت اشارہ ماہیت والا ہے لیکن ماہیت پائی اس لحاظ سے کہ خاص فرد کے ضمن میں ہونے تھے، خاص فرد ایک ہے زیادہ نہیں، اس کون سا؟ موسیٰ علیہ السلام، ان اس کا علم اللہ کو بھی ہے نبی پاک کو بھی ہے۔ اور یار گال سمجھ آئی ہے؟ چوتھی قسم پڑھنا لگا ہوں، الف لام حرفی غیر زائدہ ہے، اس کا نام ہے عہد ذہنی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں چاروں قسموں میں اشارہ ماہیت والا، چاروں قسموں میں اگر محض ماہیت کی طرف ہو افراد کا لحاظ نہ ہو، اگر ماہیت وال ہو لیکن افراد کا لحاظ ہو، پھر دیکھیں گے لحاظ کیسی ہے، اگر ماہیت کی طرف ہو اس لحاظ سے کہ تمام افراد کے ضمن میں ماہیت پائی جائے پھر بن جائے گا استغراقی۔ اگر اشارہ ہو ماہیت کی طرف لیکن اس لحاظ سے کہ وہ ماہیت ایک یا ایک سے زیادہ معین افراد کے ضمن میں پائی جائے، وہ معین افراد جن کا علم متکلم اور مخاطب دونوں کو ہے، تو پھر بن جائے گا عہد خارجی۔ اگر اشارہ ماہیت کی طرف ہو لیکن اس لحاظ سے کہ وہ ماہیت وہ غیر معین افراد کے ضمن میں پائی جائے، اشارہ ماہیت والا لیکن اس لحاظ سے کہ وہ ماہیت غیر معین، یہ ہے عہد ذہنی۔ میں چاروں میں 3 مرتبہ پڑھ دی ہے کہ اشارہ ماہیت والا ہے، اشارہ ایتھے محض ماہیت والا، افراد کا لحاظ ہی نہیں، ایتھے ماہیت والا لیکن اس لحاظ سے کہ ماہیت تمام، ایتھے بھی اشارہ ماہیت والا ہے لیکن اس کہ وہ ماہیت ایک یا زیادہ معین، کیڑے معین افراد جن کا علم متکلم اور مخاطب ہو، ایتھے بھی اشارہ ماہیت والا ہے لیکن اس لحاظ سے کہ وہ ماہیت وہ بعض غیر معین افراد کے ضمن میں پائی جائے، جیسے اخاف ان یاکلہ الذئب، اشارہ ماہیت والا ہے لیکن محض ماہیت والا نہیں، اس لحاظ سے کہ وہ ماہیت پائی جائے بعض غیر معین افراد کے ضمن میں۔ یہ جو آخری الف لام ہے جس کا نام عہد ذہنی ہے، اس کا مدخول نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ کچھ سمجھ آگئی جی؟ اور بول چھوڑو بھائی، یہ میں نے ماشاءاللہ پڑھا دیا آپ کو، اور بول چھوڑو بھائی۔ اچھا الف لام کی بحث پوری ہو گئی، آگے دوسری علامت لکھی ہوئی ہے تنوین۔ تو میں تنوین کی آپ کو تعریف نہیں پڑھاتا کیونکہ سبق لمبا ہو رہا ہے، ویسے میں پڑھا دینا وہ نون ساکنہ جو کلمہ کے آخری حرف کی حرکت کے تابع ہو کے پڑھا جاتا ہے، لیکن فعل کی تقید کے لیے نہیں آتا، او سکیلا خفیفہ نو کڈن واسطے، لیکن میں نے سرسری پڑھائی، آگے آئے گی نا۔ تو 12 تنوین اسم کا خاصہ ہے، انہیں بھی ہوتے 5 قسمہ ہونی ہیں، 4 اسم کا خاصہ ہے، تنوین ترنم نہیں خاصہ، کوئی نہیں سمجھ آئی ہیں، وہ فعل میں بھی آ جاتی ہے، حرف میں بھی آ جاتی ہے۔ اچھا جی مسلح ہونا اسم کا خاصہ ہے، کون؟ مسلح ہونا اسم کا خاصہ ہے جی، میں پڑھ دیا، آگے جا رہا ہوں۔ حرف جر بھی اسم کا خاصہ ہے، توجہ استاد شرف صاحب نے لکھا، وہ اگلا ہے حرف جر، توجہ حرف جر بھی کیا ہے؟ اسم کا خاصہ ہے، اور بول یار اسم کا خاصہ ہے، یاد ہو گیا؟ ہاں الٹ ہو گیا، حرف جر تو اسم کا خاصہ ہے نا، یہ تو پورا ہو گیا۔ مضاف ہونا اسم کا خاصہ ہے، مسلح ہو گیا نا، تنوین بھی ہو گیا، الف لام ہو گیا، حرف جر ہو گیا، یہ تشریح پڑھ رہا ہوں اب، الف لام پڑھ لیا،
تو حرف جار بھی اسم دا خاص ہے تے آخر میں تنوین بھی اسم دا خاص ہے. اس میں ہم نے بات کی 5 قسمیں 4 اسم نال ہوندی ہیں, 5ویں جڑی فعل حرف نال بھی آ جاتی ہے. مسلح بھی اسم دا خاص ہے کیونکہ فعل حرف مسلح ہوندے ہی نہیں نا. مضاف اسم دا خاص ہے, اس پہ بات کرنے لگا. مضاف لیکن کیڑا مضاف جتے مضاف مضاف الیہ کے درمیان حرف جار مقدر ہو او اسم دا خاص ہے. استادوں نے لکھا ہے, شرف صاحب نے, کیونکہ حرف جار ملفوظ ہو تو کہتے ہیں فعل بھی مضاف ہو جاتا ہے. لیکن میں اس کی ذرا وضاحت کرنے لگا ہوں, جیسے آپ نے عیداتنا میں پڑھا مررت بزید, یہاں حرف جر ملفوظ ہے اور مررت مضاف ہے, زید مضاف الیہ ہے, تو فعل تو مضاف ہو گیا لیکن حرف جر کیڑا ہی تھے بھائی ملفوظ. ایتھے جڑا مضاف اسم دا خاص ہے حرف جار کے واسطہ سے, لیکن کیڑا حرف جار مقدر. اچھا حرف جار اگر ملفوظ ہو جائے تم کہتے ہو فعل مضاف ہو جاتا ہے. توجہ, وہ جو فعل کو مضاف کہتے ہیں نا مررت بزید میں, وہ ہے لغوی مضاف. کیا ہے؟ اصطلاح میں ہم اس کو مضاف مضاف الیہ نہیں کہتے, ہم کہتے فعل فاعل جار مجرور مل کے متعلق. اصطلاح یہ ہے, اور اصطلاح کی تعریف دیتنا کی حاشیہ بینستون لکھی ہوئی ہے, جس پر قوم کی آراء جمع ہوں انہوں اصطلاح کہتے. جس پر قوم کی اس کو کیا کہتے؟ تو قوم کی آراء اس بھی جمع ہے کہ یہ جار مجرور مل کے مررت کے متعلق ہے. ہاں اگر مضاف تم نے فعل کو بنایا حرف جار مقدر کے واسطہ سے, لفظ واسطہ سے, حرف جار ملفوظ کے واسطہ, تو وہ بھائی لغوی مضاف ہے, لغوی, اصطلاحی نہیں ہے. میں اصطلاحی دی تعریف سنائی ہے. میری بات کو پھینک رہے ہیں یار. ہاں یہ نا کہ نسبت کی گئی ہے کیونکہ مضاف الیہ کی تعریف یہ ہے. مضاف الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف کسی شے کی سوال ہوتا ہے شے کیوں کہا, کہیں اس لیے کہا تاکہ فعل بھی آ جائے. اور یار سمجھ نہیں لگی تو انہوں آگا کہ لغوی جس کی نسبت کی گئی, لیکن اصطلاحی مضاف نہیں ہوتا. جو ہم ترکیب کرتے ہوتے ہیں نا وہ اصطلاح ہم کرتے ہیں مضاف مضاف الیہ. انہوں کی ترکیب نہیں کہنا مررت مضاف تے زید مضاف الیہ ہے نہیں کہنا. یار گل نہیں سمجھ آئی تو یہ ایڈی گل سمجھائی ہے یار, تو گل سٹو میری. استادوں نے لکھا ہے نا حرف جار مقدر کے واسطہ سے مضاف اسم ہوتا ہے, حرف جار ملفوظ کے واسطہ سے فعل بھی مضاف ہو جاتا ہے. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا مضاف ہوتا ہے لیکن لغوی. انہوں کی اصطلاحی نہ کہہ دینا ترکیب کرتے ہوئے مررت مضاف تو زیادہ مضاف الیہ. وہی سمجھ نہیں آئی جی. آگے پڑھ رہا ہوں. مصغر وہ اسم ہے جس کے اصل میں تبدیلی کی گئی. میں مصغر کی تعریف پڑھ رہا ہوں. مصغر وہ اسم ہے جس کے اصل میں تبدیلی کی گئی. تاکہ وہ تبدیلی کیوں کی گئی؟ تاکہ وہ جو تبدیلی ہوئی ہے وہ چھوٹا یا ذلیل یا محبوب ہونے پہ دلا کر. وہ جڑی تبدیلی ہوئی ہے وہ تبدیلی کوے کہ میرا جڑا من ہے وہ تبدیلی جڑے کرنے لفظ ہونے نا, وہ لفظ جنس میں تبدیلی ہوئی وہ تبدیلی کہے گی میرا جو یعنی اس لفظ کا جو معنی ہے جس میں آئی ہوں. اور یار تو سن نہیں رہے ایویں تبدیلی ہو گئی. اے لفظ ہے نا, اے تبدیلی ہو گئی. اے تبدیلی کہے گی جس میں آئی ہوں. یہ جگہ لفظ ہے جس میں آئی ہوں, پہلے تو ہے نہیں سی نا, پہلے تو راجولون ہے, پھر تبدیلی ہوئی تو ہو گیا رجیلون. آندھی ہے میں جس میں آئی ہوں یہ جڑا من ہے اس میں چھوٹا ہونا یا ذلیل یا محبوب ہونا یہ پایا جا رہا ہے. یعنی تینوں جو کوئی ایک چھوٹا ذلیل. پتہ لگا تصغیر ہمیشہ محبوبیت کے لیے بھی نہیں آتی, ہمیشہ ذلت کے لیے بھی نہیں آتی, ہمیشہ چھوٹے کے لیے بھی نہیں آتی, کبھی. یار گل سمجھ آئی ہے؟ توجہ میرا رکھی. تصغیر کا طریقہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے حرف کو ضمہ دو, دوسرے کو فتح دو, تیسری جگہ یا راجل. قریش یہ مصغر ہے اور ایدہ مکبر ہے کرشن چشتی. پھر آدھے نا نہیں تو مینوں ویکھو تھک گئے تسی. حال تو میں اسم دی علامت پڑھان ڈیا, حال میں تھانوں تے خاموشی تواڈے تے پابندی لائی, تسی نہ پوچھو لیکن تسی تے مینوں پڑھن نہ دو. پھر
ਇਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁਰੈਸ਼ ਇਹ ਮੁਸਗਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੁਕੱਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਗਰ ना होवे ਇਹਦਾ मुकब्बर है किर्श। किर्श एक दरियाई जानवर को कहते हैं, वो जानवर जो दूसरे जानवरों पर गालिब आता है, यानी उसकी कुव्वत होती है, सारे थल्ले लग जाते हैं वो उत्ते आ जाता है, गालिब ताकतवर गालिब आ गया। कोई नहीं लगी समझ? इसी कुव्वत और बाला दस्ती की बिना पर अरब के कबीले को कुरैश कहा जाता है, क्योंकि सारे कबीले थे गालिब आ गए। वो कबीला मेरे नबी पाक का कबीला। यार तू ही बोल दे क्यों नहीं यार, समझ नहीं लगी? अच्छा अगली गल सुन, कुरैश में तस्गीर है लेकिन ये तस्गीर मोहब्बत के लिए, ताजीम के लिए, याद हो गया? लेकिन मैं तुम दसिया कि तस्गीर के अंदर 3 एहतमाल है। तस्गीर जो बनाई जाती है कबीस के लिए, कबीस के लिए, लेकिन उन्होंने विचों एक एहतमाल जलालत वाला भी है, एक छोटा होने वाला भी, एक महबूब है। इसीलिए मेरे आला हज़रत फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतअल्लिक किसी चीज की तस्गीर नहीं लाई जाएगी। जिस शय का ताल्लुक नबी पाक के साथ हो गया, चाहे नबी पाक के नालैन है, शरीफैन, तुसी अपने जूते नु तो जूता आंदे हो ना, ते तेरे जूते दी तस्वीर है कि जुतड़ी तेरे दी तस्वीर, हाँ की हैगी यार, तू क्यों नहीं बोलन डे? वो तेरे दी तस्वीर की हैगी आ तेरे जूते दी। मैं तेरे जूते नु जूती भी नहीं कह रहा, क्योंकि उस्तादा के कोल बैठा ते मैनू उस्ताद फरमान लगे, मैं शहर जाना आना तो मैं दरवेश बंदा और दरवेशा को बहना चाहिए। तो उस्ताद सन उस्ताद यकूब साहब है जिन्होंने तुहानू कहा जनाजा पढ़ो, मैं शहर जाना मेरी आदत उस्ताद को जाके बहना। एक दिन उस्ताद फरमान लगे किवें है, मैं उस्ताद जुत्ती लैना है। आंदे जुत्ती नहीं आखीदा, तुसीं आलम हो, आलमां दी जुत्ती जुत्ती नहीं हुंदी, जूता। यार तेन समझ नहीं, वैसे तेन समझान वैसे क्या मैं जूती लफ्ज उस तो बाद नहीं आखदा, ਜਦੋਂ ਦਾ मैं उस्तादा को सुना तालिब इल्म दी जूती भी जूती नहीं आंदा, मैं जूता आना। उस्तादा ने समझाया है यार, अही तेरी जूती ना आखिए, जूते नु जूती ना आखिए, जूता आखिए। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन ही आंदे, नालैन। असि यह लफ्ज भी नहीं बोलते क्योंकि साडे उर्दू च है लफ्ज नहीं, नहीं लगी नहीं ए लफ्ज साडे उर्दू च अदब नहीं यार, कि अदब है आ उर्दू च। हुण सरकार ने हुण नाम तो कोई लेना है, फिर आ ओ इन लिया जेड़ा किताबां च आया है। हाँ नलैन शरीफ है भाई, उन्होंने किस तरीके ने याद करना है ना, तो फिर हाँ ना ओ इन लिया जेड़ा आया है, असा ओदा तर्जुमा ही ना कीता। यार समझ नहीं आई। मिसाल के तौर पे यार पेशाब है, तेरा पेशाब है, नपाक है, बदबू, लफ्ज़े पेशाब ये नफरत है, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ माना देन च होता नफरत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान है, नबी पाक के फुजलात हैं, सरकार के बदन से खारिज हुए। हाँ ए लफ्ज नहीं बोलिया क्योंकि इस लफ्ज का जो माना हमारे यहाँ समझा जाता है वो नफरत वाला है, तो सरकार के उसको हमने नाम तो कोई देना है, हमने वही नाम दे दिया जो हदीसों में आया है। बोल मुबारक, बोल मुबारक यार, यार गाल नहीं समझ आई तुम्हें है? सुन फिर तस्गीर आती है तीर कबीस के लिए, कभी अल्लाह से फरमाते हैं जिस शय की निस्बत हो जाए, जिसका ताल्लुक हो जाए नबी पाक के साथ, उसकी तस्गीर नहीं लाई जाएगी। क्यों? अगर तू आखे जी मेरी तजीम है लेकिन एहतमाल दूजा भी है। सहाबा जो आंदे राइना के माना तो ये होता है आका हमारी रियायत फरमाए, लेकिन वो इन्हें बिगाड़ के कहते हैं सहाबा की नीयत ये नहीं थी, सहाबा की नीयत ये नहीं, लेकिन पहलू तो था ना, वो मतलब वो तो निकालते थे, तो अल्लाह ने मना फरमा दिया। तो तस्वीर नबी पाक की किसी चीज के लिए भी नहीं लाई जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है? इस्तेमाल, बेअदबी का इस्तेमाल, नहीं लाई जाएगी तस्वीर। आला हल्का में पढ़ रहा हूं, उस्तादों ने लिखा है नहीं लाई जाएगी। सरकार की मुबारक आंखें, उनकी तस्वीर नहीं लाई जाएगी। लफ्ज कमली, इसकी तस्वीर नहीं लाई जाएगी, कमली नहीं। जी उस्ताद शरीफ साहब ने जैसे लिखा मैं वो पढ़ रहा हूं जी, जो मैं पढ़ रहा हूं मैं उस्ताद शरीफ साहब के लफ्ज पढ़ रहा हूं जी। मैं उस्ताद शरीफ साहब के ऊपर आइए इस्लामी भाइयों पे सवाल हुआ था तो उन्होंने जवाब दिया था, फिर कोई नहीं समझ आई, कहा था कह सकते क्योंकि वो नाद पढ़ते हैं हमारे, आपके वो नाम नहीं मुझे आता, वो तस्वीर नहीं होगा ना,
ہے بار تصغیر کے لیے لفظ جو سرکار کی طرف جس کی نسبت ہے اس کی تصغیر نہیں. استادوں نے لکھا سمجھانے کے لیے کہ لفظ کملی کی تصغیر ہے کملیہ، کملیہ اس طرح کر کے، تو یہ لفظ نہیں بولے. استادوں نے لکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا جی، بار بار کہہ رہا ہوں. استاد شرف صاحب نے لکھا ہے تو اعلیٰ سرکار کا حوالہ دیا ہے کہ جس کی نسبت نبی پاک کے ساتھ ہو جائے. اور یار سمجھ نہیں آئی؟ او بیوقوف مرزا جیل میں جڑا ہے، او بیوقوف جی ہے، او مرزا جیل میں، چلو ادھر نہیں آتا جیل میں، او کی ادنا ہے نہ کسی مدرسے پڑھیا ہے نہ کہ استاد کو پڑھیا ہے. وہ فیس بک کے اتنے کتاباں رکھ کے ایویں ڈیش بازی اردو دیا کتاباں ساریاں ایویں ڈیش بازی مارے مارتے انہوں کہنے پوچھا تیرا استاد کیڑا ہے، تو کتنے پڑھے ہیں؟ نہیں میں نے کتابیں پڑھی ہیں جی، کتابیں پڑھی. تو کتابیں پڑھ کے گمراہ ہو گیا ہے. وہ اعلیٰ سرکار نو میں نہ لے لگا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب نے تباہی پھیر دیتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے تباہی پھیر دیتی ہے. انہیں ایک شعر پڑھیا آئی اعلیٰ سرکار دے بارے کہ وہ لفظ بندہ ذلت آدھا دیکھو نبی پاک نو اعلیٰ سرکار او تو کھوتیا او جیل میں او میرے اعلیٰ حضرت سرکار تے وہ لفظ جہاں تعلق نبی پاک نال ہو جائے او دی تصغیر نہیں لیا دے پاویں تظیم واسطے ہوئے اس واسطے کہ بے ادبی کا پہلو ہے. وہ نبی پاک نو کیویں کہہ سکتے ہیں لفظ؟ تینوں سمجھ نہیں لگی ہے؟ وہ نمیر پڑھے گل سمجھ نہیں لگی بھائی جی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا ہو جائے وہ لفظ دی تصغیر پاویں تو عظمت واسطے بول لیکن پہلو بے ادبی کا اس میں ہوتا ہے کیونکہ تصغیر جو ہوتی ہے تو وہ کہے جی میری مراد نہیں ہے تو اعلیٰ سرکار دے وہ بھی نہیں بولنا تو پھر سیدھا نبی پاک نو کیویں لفظ بول سکتے ہیں؟ ہو جا انہوں سمجھ نہیں، انہوں کو مدرسے پڑھے دین کتاباں سکولاں پڑھا خود نہیں آتا، سکول دین آتا استاد کو بیاں دین کا دینا ہوتا ہے. یہ سمجھتا کہ میں کل کتابیں پڑھ کے کم گلا بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. انہیں وکھرا موضوع اپنا گل سمجھ آئی یار کہ نہیں سمجھ آئی؟ یہ علامت آپ پڑھ لیجیے مصغر ہونا اگے پڑھا لگے جی یار سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ایک علامت ہے منصوب، یہ تو بھی تھوڑا جہا بولنے ہوں ویلو ہی سمجھے علامتیں نہیں پوریاں ہو رہی ہیں گلا دوجیاں کرنے سب پڑھنے ہیں. منصوب وہ اسم ہے جس کے آخر میں نسبت کی مشدد یا زیادہ کی گئی ہو تاکہ اس ذات پہ دلالت کرے جس کی نسبت اس اسم کی طرف ہے. نہیں لگی؟ جس کے آخر میں یا نسبت آتے ہیں یا مشدد زائدہ اسم کے آخر میں آتی ہے اور ایک مقصد ہوتا ہے اس ذات پہ دلالت نہیں لگی جی دی نسبت اس اسم کی طرف ہے جس کے آخر میں یہ آئی ہے. بغدادیون بغدادی اسم ہے آخر میں یا آئی ہے. اب یا یہ ایک ذات پیدا کر جس ذات کی نسبت بغداد کی طرف ہے حال بھی نہیں لگی. مدنیون یا نسبت کی ہے اے مدنیون یہ دا معنی ایک ذات ہے جی دی نسبت مدینہ والا ہے. اور یار سمجھ نہیں آئی؟ پاکستانی یہ تو قاعدہ دس لگا جو شخص کسی جگہ 4 سال تک رہے وہ نسبت اپنی اس جگہ کی طرف کر سکتا ہے. کوئی نہیں لگی سمجھ؟ لہذا ہم مسلمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے سنی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے بریلوی ہیں اور اللہ کے فضل رضوی ہیں اور پھر نارو والی ہیں اور اب شیخ پوری بھی کہہ سکتے ہیں. یار سمجھ نہیں لگی بھئی ہم نارو والی ہیں ہمارا علاقہ ہے ہر بندے کو اپنے علاقے سے پیار ہوتا ہے ہم نارو والی ہیں. نارو وال ایک شہر ہے تو اس کی طرف نسبت ہوگی نارو والی تو کیونکہ ہماری پیدائش ہمارا بچپنا وہاں گزرا ہے. اب چونکہ ہم شیخ پورہ میں کتنے سال ہو گئے ہیں 4 سال سے اوپر ہو گئے ہیں نا تو ہم اپنے آپ کو شیخ پوری کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ مولوی حاسد بڑے ہوتے ہیں یار مولویوں کو حاسد نہیں ہونا چاہیے. ایک محفل ہونے لگی انہوں نے کہا جی نام لکھنے نے علماء کی تقریریں کرانی ہیں. ایک بندہ کہنے لگا یار راشد نہ بھی نام لے انہوں نے کہا شیخ پورے دا نہیں ہے. سمجھ نہیں لگی انہوں قاعدہ نہیں ہوتا بھئی یہ قاعدہ ہے یار گل نہیں سمجھ آئی ٹھیک تھی خوش ہو مزہ آ رہی میرے حال میں. جو شخص کسی جگہ 4 سال تک رہے وہ اپنی نسبت اس جگہ کی طرف کر سکتا ہے. کبھی نسبت ہوتی ہے خاندانی تعلق کی وجہ سے جیسے نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ صدیقی
کیا خاندان تھا، خاندان. اور کبھی نسبت ہوتی ہے خاندان، مثال مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فاروقی، پتہ نہیں کتنے پہنچے ہوئے ہوتا ہے. اور کبھی نسبت ہوتی ہے ارادت کی بنا پہ، جیسے قادری، رضوی. کوئی نہیں لگی سمجھ؟ اور نہیں لگی؟ اور سمجھ آئی ہے؟ اور سارے نا ضرور لیوانے میرے کو، میں سارے نا لے لگا ہوں. مصطفی، رضوی، جلالی، عطاری، چشتی، سارے آگے نا. سروردی، اویسی، نقشبندی، مشہدی، سیفی، شرک پوری، ساریاں آ گئی. یار سمجھ نہیں لگی؟ او بھائی سمجھ نہیں آئی؟ او یہی سارے سنی اور ماننے میرے حلوے. ایک اسم کا خاصہ ہے تسنیہ ہونا. اسم کا خاصہ کیا ہے؟ اور بول یار، یہ بھی اسم کا خاصہ ہے. جمع ہونا بھی اسم کا خاصہ ہے. اب کوئی بندہ سوال کر دے جی دارا با، یہ تو تسنیہ ہے. دارا بو، یہ تو جمع ہے. وہ دا جواب ہے جناب تسنیہ جمع فعل نہیں ہے. وہ جو الف واو ہے نا، وہ اسم کی جو ہے، پتہ چلا تسنیہ بھی اسم ہوتا ہے، جمع بھی اسم ہوتا ہے. فعل کو مجازن تسنیہ جمع کہا جاتا ہے. موصوف ہونا بھی اسم کا خاصہ ہے. آخر میں تائے متحرکہ تنیز کی جو ہے اس کا ہونا بھی اسم کا خاصہ ہے. اوپر دے کے ترجمہ کروں لگاؤں، اوپر دیکھو. تو جان اسم کی علامت یہ ہے کہ الف لام یا حرف جر اسم کے شروع میں ہو. دونوں کی مثال الحمد اور بزیدن کی مثل میں ہے. لفظ نہیں سنیا؟ لفظ سنا الحمد اور بزیدن کی مثل میں ہے، کیونکہ الحمد علامت پوری تو نہیں نا، علامت الف لام ہے. بزیدن پوری علامت نہیں، علامت جار ہے. تو تاں کیا علامت کی مثال کہ شروع میں الف لام آئے یا شروع میں حرف جار آئے. الحمد اور بزیدن کی، یا اسم کی علامت کیا ہے؟ اسم کے آخر میں تنوین ہو، جیسے زیدن میں، جیسے یا اسم کی علامت ہے مسلح، جیسے زیدن قائمن میں. آئے ہائے ہائے میرا ترجمہ، جیسے زیدن قائمن میں، کیونکہ زیدن قائمن تو نہیں مسلح ہے نا، یہ تو جملہ ہے. نہیں یار، یا اسم کی علامت ہے مضاف، جیسے غلام زیدن میں. آئے 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 اگلا دے اگلا، یا اسم کی علامت ہے مسخر ہو. کیا ہو؟ ہوں نہیں کہنا میں، ہوں کہنا جیسے قرائش ہو، ہوں آپ مسخر ہے. یا اسم کی علامت ہے منصوب ہو، ہون بھی نہیں کہنا میں، ہون بھی کہنا جیسے بغدادی ہو، ہون بھی میں کہنا. یہ اب لبنا بیڑا میں کتنے کہنا ہے. یا اسم کی علامت ہے تسنیہ ہو. کیا ہو؟ ہون بھی رجلان، میں نہیں کہنا. یا اسم کی علامت ہے جمع ہو، جیسے رجال، ہون میں نہیں کہنا. یا اسم کی علامت ہے موصوف، ہون کیا جا رجل عالم میں. یارا یا اسم کی علامت ہے اسم کے آخر میں تائے متحرکہ ملی ہوئی ہو، ہوں بھی کہ جیسے داربتن. یار گل نہیں سمجھ آئی؟ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی